یہ ویور دیکھیں، یہ سامنے جی ٹی روڈ ہے، اوپر آپ کو اورنج ٹرین کا وہ پٹری اور برج بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر جب ایک گلی آتی ہے اس گلی میں اندر آئیں تو یہ دیکھیں یہ اس باغ کیسا ہے۔ یہ محبت خان کے باغ کا داخلی دروازہ ہے، جس کا صرف کچھ حصہ ہی یہاں پر بچا ہے۔ یہ باغ کے داخلی دروازے کا ایک کونا، باقی یہاں کچھ نہیں بچا۔ تو آئیے اب آپ کو لے کے چلتا ہوں اس باغ کی طرف، جو اب باغ کم اور ایک باغیچی رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، میں ہوں موسیٰ خان اور آپ لوگ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ٹریول ود لیو 1991۔ اس وقت میں باغوان پورہ میں ہوں، جہاں پر ایک باغ ہے، اجڑا ہوا باغ جس میں صرف چار دیواری موجود ہے۔ یہ مغل جو تھا ایک سپہ سالار محبت خان، یہ اس نے باغ بنایا تھا۔ میرے پیچھے آپ یہ دیکھیں یہ باغ ہے۔ تو اب چلتے ہیں، میں آپ کو اس باغ کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، محبت خان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ محبت خان کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا۔ یہ باغ اس نے بنایا، اس باغ کے اندر ایک قبر بھی ہے، کہا جاتا ہے یہ قبر محبت خان کی ہے۔ دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ باغ کیسا ہے، کیوں اجڑا ہوا باغ ہے۔ تو چلیں آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں باغ کی طرف۔ لاہور شہر، جسے باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور جو اپنے باغوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، انہی باغوں میں ایک باغ محبت خان کا باغ ہے، جو زمانے کے ہاتھوں تباہ ہو کر ایک چھوٹی سی باغیچی کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے وہ چھوٹا سا باغ جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، جو محبت خان کا باغ۔ اور اس باغ کے مشرقی کونے میں یہ قبر محبت خان کی قبر، جس کا مقبرہ، جس کی بلڈنگ اب تباہ ہو چکی ہے۔ صرف ایک یہ قبر محبت خان کی قبر جو آج بھی موجود ہے۔ اور جب میں اس قبر کے پاس گیا تو انتہائی دکھ ہوا کہ اہل محلہ نے اس کی قبر کے اوپر بچے ہوئے کھانے وغیرہ پھینکے ہوئے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی پرندے وغیرہ کھا لیں۔ تو یہ وہ جرنیل، جو مغلوں کا ایک جرنیل تھا، یہ اس کی قبر جو گمنامی کی صورت میں یہ اس ایک چبوترے پر ہے، جس کے اوپر جو مقبرہ تھا وہ تو اب تباہ ہو چکا ہے۔ محبت خان کون تھا، کہاں سے آیا؟ محبت کا شمار مغلیہ دور کے نامور، بہادر اور جان باز جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ جہانگیر کی خود نوشت سوانح عمری توسک جہانگیری میں محبت خان کا بار بار تذکرہ ہوا ہے۔ محبت خان کا اصل نام زمانہ بیگ تھا۔ اس کے والد کا نام غیور بیگ کابلی تھا۔ وہ شیراز سے کابل آیا اور مرزا حکیم کی ملازمت اختیار کر لی اور بعد میں اکبر بادشاہ کی ملازمت سے منسلک ہو گیا۔ محبت خان بچپن ہی سے جہانگیر کے اتحادیوں میں شامل تھا۔ جہانگیر نے اپنے تخت نشینی کے پہلے سال ہی میں زمانہ بیگ کو محبت خان کا خطاب دیا۔ جہانگیر توسک جہانگیری میں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 21 ذی القعدہ 1018 ہجری کو میں نے ایک شیرنی اور ایک نیل گائے کو بندوق سے شکار کیا۔ شیرنی کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ گھنے جنگل اور درختوں کی کثرت کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے حکم دیا کہ ان بچوں کو تلاش کر کے لایا جائے۔ جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو اس شیرنی کے ایک بچے کو خرم شاہ جہان پکڑ لایا اور دوسرے دن دوسرے بچے کو محبت خان پکڑ لایا اور پیش کیا۔ شہزادہ پرویز اور شہزادہ شاہ جہاں کی لڑائی میں شاہ جہان کی شکست اور محبت خان کی اعلیٰ کارکردگی پر شہنشاہ جہانگیر نے محبت خان کو خان خانہ سپہ سالار کا خطاب دیا۔ جب محبت خان نے اپنی بیٹی کی نسبت بغیر شاہی اجازت کے ایک بزرگ زادے خواجہ برخوردار نامی شخص سے کی تو جہانگیر کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ جہانگیر نے خواجہ برخوردار کو قید کرنے اور جو کچھ محبت خان نے اس کو دیا تھا وہ اس سے لے کر شاہی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ اس طرح محبت خان نے ہی شہنشاہ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر کے اس کو دریائے جہلم کے قریب، اور آصف خان جو نور جہان کا بھائی تھا، اس کو قلعہ اٹک میں منتقل کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ ماہ بعد ہی جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔
شاہ جہاں نے اپنے تخت نشین ہونے کے بعد اسے خان خانہ کے عہدے پر برقرار رکھا اور اسے صوبہ اجمیر کی صوبیداری پر مقرر کیا۔ جب محبت خان دکن کی مہمات پر مامور تھا تو محبت خان تپے دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس بیماری نے شدت اختیار کی۔ اس سے محبت خان کو 1635 میں وفات پائی اور اس کو لاہور میں اس کے اپنے اس باغ میں دفن کیا گیا۔ اس باغ کو محبت خان نے اور اپنے مقبرے کو خود تعمیر کیا تھا۔ اس باغ کے اس کونے پر یہ ایک عمارت بھی ہے جس کے دونوں طرف دو کمرے بھی ہیں اور یہ اس کے دونوں طرف سے سیڑھیاں جاتی ہیں، اوپر آنے کا اور نیچے جانے کا راستہ ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا باغ جو بہت بڑا باغ تھا، لیکن یہ باغ جو ہے یہ محبت خان نے اور اس اپنے مقبرے کو خود تعمیر کروایا تھا، اپنی زندگی میں ہی اس نے تعمیر کروایا تھا۔ اور آج یہ حالت ہے کہ اس کی قبر اس باغ کے مشرقی کونے میں گمنامی کی صورت میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اس کا جو مقبرہ تھا، وہ بلڈنگ تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، اینٹیں ختم ہو گئی۔ اب یہ آپ دیکھیں سامنے جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، یہ ٹائلوں کے ایک چبوتری کے اوپر اس کی یہ قبر ہے۔ اس قبر کے اوپر نہ تو کوئی کتبہ ہے، نہ کچھ نام ہے، نہ اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہے۔ تو یہ قبر یہ محبت خان کی قبر ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بلڈنگ باغ کے کونے پہ ایک چھوٹی سی عمارت بھی تعمیر کی گئی ہے، تو یہ وہ عمارت کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اس کے چاروں طرف لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اس باغ میں قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اور باغ کے بارے میں اگر مزید تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باغ جو محبت خان نے خود تعمیر کروایا تھا اور اپنا مقبرہ بھی بنایا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ اس کو اس مقبرے میں دفن کیا جائے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد یہ باغ ویران ہو گیا۔ اس باغ کا کل رقبہ تقریباً 2 بیگھے اور 3.25 کنال تھا، جہاں بے شمار پھلوں کے درخت تھے۔ زمیندار باغ کی جگہ پر کاشتکاری کرتے رہے۔ کہتے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یہ باغ فقیر الدین کو عطا کر دیا گیا۔ فقیر الدین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے چراغ دین نے اس باغ کو آباد کیا اور پھر وارثان فقیر چراغ دین نے اس باغ کو 900 روپے میں ایک پارسی سوداگر کو فروخت کر دیا۔ وہی پارسی سوداگر اس باغ کی مرمت بھی کرواتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے باغ کی جگہ پر مکانات بنانے شروع کر دیے اور باغ کا ایک چھوٹا سا حصہ بچ گیا جو آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اس باغ کی دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا جو چھوٹا سی عمارت ہے، اس کے یہ کمرے ہیں۔ ایک سائڈ پہ 2 چھوٹے کمرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں، 2 چھوٹے سے کمرے رائٹ سائڈ پہ ہیں اور درمیان میں ایک یہ چھوٹا سا ڈیوری ٹائپ ہے جس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے۔ تو یہ باغ کے اندر محبت خان کی تعمیر سے یہ لگتا ہے کہ جب وہ یہاں آتا ہوگا یا کوئی بھی یہاں پہ آتے ہوں گے تو یہاں بیٹھ کے کچھ دیر سستاتے ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہ اس کے سینٹر کا حصہ اس عمارت کا، یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے ایک ڈیوڑی بنی ہوئی ہے اس باغ کے مغربی کونے پہ، اس کے ساتھ لوگوں نے مکانات تعمیر کر دیے ہیں۔ تو یہ وہ ڈیوڑی ہے جو یہ اس کی چھت دیکھیں، اسی پرانی چھوٹی اینٹوں کی چھت جو 1600 میں محبت خان نے باغ کے ساتھ یہ تعمیر کروائی تھی۔ آج یہ جو بچہ کچھ چھوٹا سا حصہ یہ ایک باغ ہے۔ باغ کے ایک طرف میونسپل کارپوریشن نے اپنے دفاتر بنا دیے ہیں اور میونسپل کمیٹی کے دفتر بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ ایک دیوار جو آپ دیکھیں، یہ دیوار دونوں سائڈوں پہ بچی ہوئی ہے جو تقریباً 8 سے 9 فٹ اونچی بلند دیوار ہے اور اس کے اندر یہ آرچز بنی ہوئی ہیں، وہی پرانے طرز تعمیر۔ اور یہ دیکھیں یہ باغ کو یہاں پہ جنگلہ لگا دیا گیا ہے، لیکن اس کی دیوار وہ جنگلے سے آگے بھی نکلی ہوئی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ باغ کے باقی حصے پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ تو اس باغ کی ایک محرابی دیوار اور یہ چھت باقی بچی ہے اور اوپر جانے کے لیے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں دونوں سائڈوں سے سیڑھیاں اوپر اور نیچے آنے کا راستہ بھی ہے۔ اس باغ میں اب کچھ پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور اہل محلہ یہاں پر آ کے تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں اور بچے اس باغ میں کھیلتے کودتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عظیم باغ کی نشانیوں کو محفوظ کیا جائے،
اس عمارت کو محفوظ کیا جائے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو لاہور اور مغلیہ سلطنت کی عظمت سے روشناس کروا سکیں۔ تو ویورز، میرا یہ آج کا ویلاگ مغلیہ سلطنت کے عظیم سپہ سالار محبت خان، اس کا مقبرہ، اس کی گمنام قبر اور اس کے باغ کے بارے میں ہے، جو لاہور کے شالامار باغ کے پاس ہی موجود ہے، لیکن ایک گمنام ہے، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ آج مجھے پتہ چلا تو میں نے یہ ویلاگ کیا۔ آپ اگر لاہور سے ہیں تو یہاں پہ ضرور آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور اس عظیم سپہ سالار کی قبر پہ آ کے فاتح خوانی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی تاریخ کے ان اوراق کے بارے میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔